أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام على رسول الله اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے الم نشرح لک صدرک، کیا نہیں کھولا ہم نے آپ کے لیے آپ کا سینہ، ووضعنا عنک وزرک الذی، اور اٹھایا ہم نے آپ سے وہ بوجھ، انقض ظہرک، جس بوجھ نے آپ کے پیٹھ کو بوجھل کر دیا تھا، ورفعنا لک ذکرک، اور بلند فرمایا ہم نے آپ کے ذکر کو، آپ کی شان کو، ان مع العسر یسرا ان مع العسر یسرا، بے شک ہر مشکل، ہر تنگی کے ساتھ آسانی ہے، اور ہر تنگی کے ساتھ، ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے. فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ، اور جب آپ فرائض نبوت سے فارغ ہو جائیں تو ریاضت میں مشغول ہو جائیں. وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب، اور اپنے رب کی طرف متوجہ ہو جائیں. اس سورت مبارک میں اللہ تبارک و تعالی حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دے رہا ہے. یہ اس وقت، یہ سورت جس وقت اس کا نزول ہوا تھا، اس وقت حالات یہ تھے کہ مکہ کی بچہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دشمن تھا. ہر شخص تکلیف دینے کے لیے، پریشان کرنے کے لیے وہ سینہ سے پر تھا. ایسے حالات میں اللہ تبارک تعالیٰ نے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی. ارشاد فرمایا کہ کیا ہم نے آپ سے الم نشرح لک صدرک، کیا نہیں کھولا آپ کے لیے ہم نے آپ کا سینہ. یعنی یہ جو بار نبوت ہے، یہ جو امانت ہے، اس کو تو زمین و آسمان نہ اٹھا سکے. اس امانت کو، اس بوجھ کو حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اٹھایا، کیونکہ اللہ تبارک تعالیٰ نے آپ کے سینہ مبارک کو کشادہ فرما لیا اور آپ نے اس عظیم بوجھ کو اٹھایا. اللہ تبارک فرماتا ہے کہ وہ بوجھ جس نے آپ کی پشت کو بوجھل کر دیا تھا، اتنا عظیم بوجھ، اتنی عظیم ذمہ داری آپ پر جو ڈالی گئی، آپ نے اس ذمہ داری کو اٹھایا. ورفعنا لک ذکرک، اور بلند فرمایا ہم نے آپ کے ذکر کو. جبرائیل السلام حاضر خدمت ہوئے، عرض کی کہ یا رسول اللہ، اللہ تبارک فرماتا ہے کہ میں نے آپ کی شان کو کیسے بلند فرمایا؟ تو حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ، اللہ جانتا ہے کہ میری شان کو اللہ نے کیسے بلند فرمایا. اور جبرائیل السلام نے عرض کیا کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے آپ کی شان کو ایسے بلند فرمایا کہ جہاں اللہ تبارک تعالیٰ کا نام لیا جائے گا وہاں آپ کا نام لیا جائے گا. سبحان اللہ، جہاں اللہ تبارک تعالیٰ کا ذکر ہوگا وہاں آپ کا ذکر ہوگا. اذانوں میں، خطبوں میں، نمازوں میں، ہر جگہ پر جہاں اللہ تبارک تعالیٰ کا نام ہوگا وہاں آپ کا ذکر ہوگا. اور اللہ تبارک تعالیٰ نے فرشتوں سے، مسلمانوں سے آپ پر، ان کو ارشاد فرمایا آپ پر درود شریف بھیجنے کا، اور آپ کی
اطاعت کو اپنا اطاعت فرمایا، من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ تو جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کو بلند فرمایا ہے تو اب کس کی طاقت ہے کہ آپ کی شان کو پست کر سکے؟ کوئی سوچ بھی نہیں سکتا۔ یہ جو بد نصیب رات دن لگے رہتے ہیں، قرآن پاک کا تلاوت کرتے ہیں، کتابیں دیکھتے ہیں، اس لیے دیکھتے ہیں کہ ہم کو کوئی ایسی کوئی آیت مل جائے، ایسی کوئی روایت مل جائے، ایسی کوئی حدیث مل جائے جس کے ذریعے سے ہم لوگوں کے سامنے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کو گھٹا سکیں۔ ایسے بد نصیب لوگ ہیں۔ تو جس کی شان کو اللہ تبارک تعالیٰ بلند فرمائے، اس کس کی طاقت ہے اس کی شان کو گھٹانا؟ فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، اور جو اس وقت آپ پر جو اتنی مصیبتیں ہیں، تکلیفیں ہیں، آپ کے صحابہ پر اتنی تکلیفیں ہیں، لوگ دشمن ہیں، یہ تھوڑے دن ہیں، ان قریب یہی لوگ مدعی بن جائیں گے، یہی لوگ مدعی اسلام بن جائیں گے، یہی لوگ آپ کے غلام بن جائیں گے۔ تو وہی ہوا، تھوڑے عرصہ کے بعد وہی جو کافر تھے، خونخوار تھے، وہی غلام بن گئے اور وہی دین کے علمبردار بن گئے، اسلام کے علمبردار بن گئے۔ فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ، اور جب آپ فرائض نبوت سے فارغ ہو جائیں تو ریاضت میں مشغول ہو جائیں۔ سبحان اللہ، یہ ریاضت اتنی اہم چیز ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرما رہا ہے کہ آپ جب فرض نبوت سے فارغ ہو جائیں تو ریاضت میں مشغول ہو جائیں۔ یہ جو آپ کو جو طریقت کا یہ سبق دیا جا رہا ہے، یہ ذکر، یہ درود شریف، یہ صلاۃ وابین، یہ اتنی اہم چیزیں ہیں کہ انہی سے انسان کی ترقی ہوتی ہے، انسان کا معراج اسی سے ہوتا ہے، اور انسان کی زندگی کا آنے کا مقصد اسی میں حاصل ہوتا ہے۔ انسان کے درجات بلند ہوتے ہیں، روحانی درجات بلند ہوتے ہیں۔ تو یہ جو اسباق ہیں، اوراد ہیں، ان کو نہایت محبت کے ساتھ، نہایت خلوص کے ساتھ ادا کیے جائیں، یہ بہت ہی بڑا مقصد ہے۔ اور جب تو اللہ تبارک تعالیٰ فرماتا ہے فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ، اور جب آپ فارغ ہو جائیں فرائض نبوت سے تو اس میں لگ جائے، ریاضت میں۔ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب، اور اپنے رب کی طرف متوجہ ہو جائے، اس پیارے رب کی طرف متوجہ ہو جائے۔ اللہ تبارک تعالیٰ آپ کو اور ہم کو ان ہدایات پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔